السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر مخلوق الہی کے پیکروں، خطہ زمین پر پروردگار عالم کی شناسائی کے موجب تمام صاحبان عرفان و فہم و ادراک کے لیے تحقیقی منزل پر اپنا پروگرام مشعل راہ لے کر آپ کی حضور میں طاہرہ رباب حاضر خدمت ہوں۔ آپ کی توجہات، آپ کی بصیرتیں ہماری تحقیق کی وہ منزل ہے جہاں سے ہم کامیابی کے وہ منزلیں اپنی اختیار پاتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک میرے خدائے بزرگ و برتر کی منشا ہم سے ہے، میرا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہی وہ منزل ہے، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم اپنی ذات کے وجود کا ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے خدا کے حضور میں مقربان الہی بننے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی خوبصورت راہ پر چلتے ہوئے آج آپ کے حضور میں ایک مسئلہ، ایک سلسلہ، کیونکہ مختلف اس ایک ہفتے میں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جن پر تحقیقی نقطہ نظر سے گفتگو کرنا، اس کو نظر ڈالنا اس پر، اور اس کے نتیجے کو عقل و عرفان، قرآن اور متمدن دنیا کے ظاہری تجربے سے یقین کی منزل تک لے کر جانا ہے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ آپ کے حضور میں عرض کرتی ہوں کہ سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ سن لیا، ہم نے وہ سن لیا، اس نے ایسا کہہ دیا اور ہم اس پر اندھا دھند بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی خوبصورت پلیٹ فارم کے توسط سے جس کو آپ کی طرف سے پوری کی پوری حمایت چاہیے ہے، فائنینشلی بھی اور ہر طرح سے، تاکہ ہم اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار عالم کے حکم عالی کے تحت اس منزل کمال تک پہنچ سکیں جو میرے خدائے بزرگ و برتر نے ہمارے لیے مختص فرمایا۔ سب سے ضروری چیز جو میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں مفصل طور پر اس کو حوالوں کے ساتھ پیش کروں گی، اور وہ بہت ضروری ہے آپ کے یہاں گوش گزار کرنے کی، ہم اللہ پاک کی عزت و عظمت کے صدقے میں انوار عالمین نور کی قوت پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ نور کیا ہے اور اس کی قوت کیا ہے۔ نور ایک مقناطیسی انرجی ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، میں اللہ وہ ہوں۔ اللہ کی میں تفصیل اس سے قبل کچھ تھوڑی بہت آپ کے حضور میں پیش کر چکی ہوں، نہ جانے آپ کو وہ یاد ہے کہ نہیں، آپ کے ذہنوں میں وہ منظر باقی ہے یا نہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ہو جائے گا، جیسے کہ آپ کا اصرار ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے اس پہ روشنی ڈالا کروں، لیکن اس میں ہمارا جو اصل مدعا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ ہم کسی تحقیق اور تفتیش میں یہاں پہ آپ کے حضور میں بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی منزل پہ پہنچیں جہاں ہماری فرسٹریشن ختم ہو، جہاں ہماری ذات کے اندر کا خوف ختم ہو، جہاں ہمیں حقیقت زندگی کا اصل ادراک مل سکے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے بیکار میں یہ جہان نہیں بنایا، اور آپ کے لیے جو ہدایات مقرر فرمائی ہے وہ بھی محض اشارہ نہیں ہے یا یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز سے، ایک ایک ذرے سے آپ کو کمال کردگار کی ترتیب اور تشریح اور حقیقت ملتی ہے۔ چونکہ یہ ملتی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے آپ کے سامنے ایک پورا نظام مرتب فرمایا۔ اب انوار عالم جو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو بہت اہم نقطہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا، جو میں آپ سب صاحبان عقل و بصیرت کے حضور میں ایک اشارہ دے کر چل رہی ہوں۔ یقیناً آپ کی اپنی وسعت نظر ہے، ظرف ہے، جس سے آپ نے کسی چیز کو پہچان کر کسی نتیجے کو اختیار کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی نتیجہ لیجئے، یہ یاد رہے کہ کہیں بھی اللہ، خدا، قرآن، محمد مصطفیٰ معصومین علیہ السلام کے کسی ایسے عمل کو اور قول کو رد نہ کرے۔ یہاں پہ ایک بات رک کر آپ کے حضور میں کہنا چاہوں گی کہ جو چیزیں رسالت مآب سے یا معصومین سے منسوب کی جاتی ہیں، خیال رہے کہ وہ انہی سے ہیں یا لوگوں نے خود تو نہیں اختراع کی ہوئی،
کیونکہ آج کل اتنی گھڑی جا رہی ہیں مشینیں، فیکٹریاں تیار ہیں، وہ کوئی بھی مسلک ہے، وہ کوئی بھی سلسلہ ہے، لوگوں کو اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے اتنی الٹی پلٹی حدیثیں سامنے آ گئی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی آپ کو حدیث یا سلسلہ بتایا جائے، بہت اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے، ذہنوں میں رکھیے، کوئی بھی بات آپ کو بتائی جائے تو اس کو قرآن مجید سے ضرور ٹیلی کیجیے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہے تو آپ اس کو دے کر اس کی مطابق کی آیہ مبارکہ کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو آیہ مبارکہ ہے اگر تو ملتی ہے، اور اس کا متن اور تجربہ یعنی پریکٹیکلی عمل سیرت رسول الثقلین سے، سیرت معصومین سے ملتا ہے تو تب مانیے، ورنہ نہیں۔ آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں نور السماوات والارض کی وہ شہادت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، جس سے آپ کو حقیقت زندگی اور حقیقت نور کی تھوڑی بہت فہم حاصل ہو سکے۔ ہمارا ادراک کم ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہم وسعت عالم کو نہیں جانتے، ہم خالق کائنات کی بلندیوں تک تصور نہیں کر سکتے، جو عالمین میں پھیلا ہوا ہے، جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے، جو عالمین کا مالک ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ بتایا اور سمجھایا اور دکھایا ہے۔ تو جتنی بھی آپ تحقیق کریں گے، میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، ہر تحقیق آپ کی ذات میں سے، غور سے ملاحظہ فرمائیے گا، ہر تحقیق آپ کی ذات میں سے شہادت پاتی ہے جب شفافیت کا آئینہ وہاں پہ موجود۔ آپ کو ضرورت ہے صفائی، پاکیزگی، درود کی زیادہ کثرت جو آپ اپنے اندر رکھتے ہیں، اس سے آپ کی روح کو طاقت ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے درود کی اہمیت کو بھی، یا ان تک نہیں پہنچا ہے، لیکن وہ عمل صالحہ سے جھوٹ بولنا، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حج کر لیے، ہم نے یہ کر لیا، اب ہم نے یہ رات نماز پڑھی تھی، وہ جو نماز تھی اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں پڑھے تو جتنے اگلے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان یوں ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جب ہم پہنچتے ہیں منزل عرفات پہ تو یوں ہو جاتے ہیں۔ بالکل اللہ میاں نے فرمایا ہے، لیکن دیکھیے تو صحیح کون سے گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دو معاملے ہیں دنیا میں پروردگار عالم نے جو آپ کو دے کر بھیجے ہیں، ایک حقوق اللہ کہلاتا ہے، دوسرا حقوق العباد کہلاتا ہے۔ یہ دو وہ معاملے ہیں، ایک کا واسطہ اس نے عوام سے رکھا ہے، ایک کا واسطہ اس نے اپنی ذات سے رکھا ہے کہ جب میری عبادات کرتے ہو، یہاں پہ بہت قابل غور بات ہے جو آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ عبادات ہم اللہ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، عبادات ہم اس بندگی کو اپنے آپ کو عاجز کر کے، اپنے خدا کے آگے جھک کر، اس کی قوت انرجی سے اپنی روح کی طاقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ ہر شے کا مالک و مختار ہے، اللہ کو ہمیں نہیں بڑا بنانا ہے، وہ ہماری بڑائی کا محتاج نہیں ہے، وہ مالک ہے کل کا۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو خدا اکبر ہوگا، بلکہ میں عجز کی اس منزل سے گزر کر اپنے خدا کے اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ میرے بدن کے اندر جو لہریں نور کی چل رہی ہے، کوئی جو روح کی ذات ہے، کوئی روح کی طرف مائل ہے، کوئی اپنے نفس کی طرف، کوئی اعضاء دوسری کی طرف چلتا ہے، لیکن ساری انرجی کا مرکز وہ روح ہے جو اعضاء کو بہم پہنچاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کا بدن، ظاہری بدن، یہ آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ موجودی وزن بدن یہ زندگی نہیں ہے، اس کے اندر ڈالی گئی ہے زندگی، دراصل وہ زندگی ہے۔ اس زندگی کی فکر کریں۔ ہم نے صرف اپنے مٹیریل کی، اپنے وجود کی فکر شروع کی، اس کو یہ بھی دے لوں، اس کو یہ بھی کھلا لوں، اس کو یہ بھی پہنا لوں، اس کے لیے یہ آسائش مہیا کر لوں، اس کے لیے یہ آسائش مہیا کر لوں، تو ہم نے آسائش وجودی کو اپنا رکھا ہے،
جو آسائش اصل زندگی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. آسائش زندگی وہ ہے جو آپ کے نیک اعمال سے آپ کی روح تک جاتا ہے. تو جب آپ بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں تو تب آپ پاک اس طرح نہیں ہوتے ہیں جو آپ کو کہا گیا ہے. وہ اللہ آپ کو اپنے غلطیوں، نمازیں نہیں پڑھی، گناہ یہ ہے ہمیں پتا ہے لیکن ہم سے ہو گیا، قرآن مجید میں تدبر نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت اہم چیز تھی لیکن ہم سے نہیں ہو سکا، تو کیا ہوا کہ ہم نے خطا کی. تو اللہ اپنی انرجی آپ کو، یہ آپ گناہ کے معافی اور ثواب کو، سلسلے کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کیا ہے. جب آپ اعمال بجا لاتے ہیں تو آپ قرب خدا بندی، یعنی آپ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، کہ پوری کائنات اس نور کی گردش سے چل رہی ہے. تو جب آپ اس منزل پر ہوتے ہیں تو آپ کا نور اس نور کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جو آپ کی روح کے اندر، آپ کے بدن میں موجود ہے. اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے، اپنی اندر کی زندگی کو تقویت جینے دینا. روح کی غذا کہتے ہیں نا، روح کی غذا عبادت ہے. کیسے روح کی غذا عبادت ہے؟ اس لیے کہ وہ تقویت پاتی ہے، وہ ایک نور ہے، اس نور سے جو اللہ نور السماوات والارض ہے. تو آپ جب بندگی میں آتے ہیں، خدا کی عبادت میں آتے ہیں، تو آپ کو اس منزل کے سلسلے کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ آپ کا نور نور کامل سے منسلک ہوتا ہے. جب آپ کا نور اس نور کے طرف بڑھتا ہے تو وہاں سے آپ کو قوت اور انرجی ملتی ہے، وہ آپ کی ذات کے اندر ہے. اذا نفخت من الروح، عبادات کے نور، عبادات کی انرجی اس کو تقویت دیتی ہے اور وہ روح قوی بنتی ہے. معذرت خواہ. آپ نے اللہ کی عبادت کی، آپ نے یہ سلسلے کیے، تو کیا ہوا کہ آپ کی روح کو ایک تقویت نصیب ہو گئی. لیکن اب آپ نے حقوق العباد کو پامال کیا. دیکھیے یہ پورے کائنات میں بہت اہم نقطہ ہے جس پہ میں آپ کو آج تھوڑا بہت ہم بیٹھ کر باہم گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ کو اس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہوں. آپ مجھ سے بہتر دنیا کو، متمدن دنیا کو، سائنس کو اکثر لوگ جو ہیں جانتے ہیں، اور وہ اس نتیجے کو دیکھ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ آسمانوں کی بلندیوں پہ ایک کتنا نور ہے کہ جو آہستہ جب نیچے نیچے آتا ہے اس میں سے کچھ لطیف ہوتا جاتا ہے. ایٹم کو پتا ہے آپ کو ایٹم کیا ہے؟ کروڑواں ملیارڈن حصہ جو ہے، جا کر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی تقریر میں، تو وہ جب زمین کی یعنی ڈھلوان کی طرف آتا ہے بلندیوں سے تو اس میں لطافت پیدا ہوتی ہے، تو وہ وجودی صورت اختیار کرتا ہے. لیکن ہر چیز اس نور سے خلق ہوتی ہے، وجود پاتی ہے. بہت اہم نقطہ ہے، اس نور سے وجود پاتی ہے. وجود جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ متحرک ہوتی ہے. جب کسی وجود سے وہ الیکٹرکسٹی، برقی قوت نکل جاتی ہے تو آپ اس چیز کو بیکار کر کے پرانی ہو گئی پھینک دیا، انسان ختم ہو گیا، اس میں سے وہ برقی قوت نکل گئی تو آپ نے اس کو معاشرے سے ہٹا دیا، سامنے سے ہٹا دیا، قبر میں چلا دیا. یعنی اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ وجود زندگی نہیں تھا، اس کے اندر جو تھا وہ زندگی تھی. اس زندگی کے لیے آپ نے جو کچھ آج کیا وہی آپ کے ساتھ روح اپنی منزل کمال تک پہنچنے کے لیے لے کر جانے والی. تو نور رب سماوات والارض، پہلے تو یہ جان لیجیے، سمجھ لیجیے، پہچان لیجیے کہ پوری کائنات نور پروردگار عالم ہے. اللہ نور السماوات والارض. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جو روشنی ہے وہی اللہ ہے، یعنی کہ زمین و آسمان کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ انوار الہی کا اظہار ہے، ظاہر ہے، یقین ہے ہر انسان کے بدن سے. ہمارے ہاں ایک جو ویڈیو میں جس پہ مختصر سا اشارہ آج کرنا چاہتی ہوں، لیکن انشاءاللہ تفصیل آپ کو آئندہ میں پوری سائنس کی ترتیب کے ساتھ دوں گی تاکہ وہ بات ذہنوں میں رہ جائے، کیونکہ اس وقت تمہیدی بات کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ
کوئی بھی بات جو میں آپ کے حضور میں پیش کروں گی وہ اپنی سوچ و فکر سے نہیں، جو میرے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا اور اس کو دنیا نے تجربوں میں ثابت کر کے ہمیں بتایا کہ واقعی جو قرآن مجید نے کہا وہ حق اور حقیقت ہے. ہم نے جب یہ ریسرچ کی تو ہم نے اس کا نتیجہ یہ پایا ہے. تو یقین کہ اس منزل پر آنے کے لیے ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ یہ ایک ترکی میں اور عرب لوگوں میں بہت پرانا ایک سلسلہ چلتا ہے جس کے بارے میں ویڈیو میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو، جو بہت پہلے رسالت، زمانہ رسالت سے پہلے بھی میں نے اس کی پوری تفصیل حاصل کی ہے. زمانہ رسالت سے پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا، نظر کا سلسلہ چلتا تھا. دیکھیے انبیاء کرام کے آپ خانوادوں میں جائیے تو نظر کا سلسلہ وہاں بھی آپ کو ملتا ہے. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا مصر کے جب وہ سفر پہ چلے تو فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ وہاں مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے اکٹھے نہ جانا، کیونکہ نظر کا خطرہ تھا. یعنی نظر سے بچانے کے لیے کہ نظر نہ لگے میرے بچوں کو، تو کہا کہ مختلف دروازوں سے تم شہر مصر میں داخل ہونا. اب دیکھیے وہ نبی اللہ ہے، وہ جانتے ہیں نظر وہاں بھی ہے. کئی چیزیں پھر دی جاتی تھی، بہت سارے واقعات ہیں، مختصراً آگے چلتے ہیں. اب وہ واقعات میں تفصیلاً میں بہت وقت ضائع ہوگا. تو نظر کا اثر تب سے تھا اور تب بھی ضائع کیا جاتا تھا. یہ آنکھوں سے نکلنے والی الیکٹرک سٹی کی نور کی وہ انوائرمنٹ ہے، وہ مقناطیسی برقی قوت ہے جو بدن کے 3 مقام پر ہوتی ہے، آنکھ میں، ہاتھوں کی ہتھیلی میں اور پاؤں کے تلووں میں. جو ٹیشوز ہیں وہ ان کو وہاں ہاتھوں اور پیروں میں روک لیتے ہیں، لیکن آنکھ کے آگے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آنکھ سے وہ جب شعاعیں نکلتی ہیں، اگر کسی کی سوچ و فکر میں حسد ہے، محبت بھی بعض اوقات محبت کی بھی لگ جاتی ہے، لیکن وہ کنورٹ ہو جاتی ہے اس وقت اس انرجی میں جو جا کے اثر انداز ہو جاتی ہے دوسرے وجود پر، دوسری انرجی پر. آپ نظروں سے آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے. آپ کو کوئی اشارہ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتے کہ یہ جو اشارے کنائے کرتے ہیں نا رسول، یعنی وہ اشارہ کنایا کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے پھیرے، یہ جو نظریں لگانے کے لیے آنکھوں کو پھیرتے رہتے ہیں، یہی وہ مقام ہے. اس کو غور سے قرآن مجید کی باتوں کو اپنائیے. قرآن ایک مفصل وضاحت ہے، لیکن ہم نے اس کو لینا نہیں ہے نا اس طرح. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو رٹے سے پڑھ لیا، ہم نے آج اتنی تلاوت کر لی. تو وہ بتا رہا ہے کہ نظر کا اثر وہاں بھی تھا. اب اس سے پہلے بھی لوگ نظریں دیا کرتے تھے، اونٹوں کو نہر کیا کرتے تھے، بکروں کو نہر کیا کرتے تھے، تاکہ یہ جو اثرات ہیں اس انرجی کے، اس جو نور، یعنی وہ انرجی کا نور جو آنکھ سے نکلتا ہے. آپ کو کوئی آنکھ سے اشارہ کرے تو آپ سمجھ جاتے ہیں وہ بولتا نہیں ہے، وہ انرجی آف انڈرسٹینڈنگ، فہم و ادراک کی وہ برقی قوت آپ تک پہنچتی ہے. اس نے مجھے ایسے دیکھا. یہ دیکھنا کیا تھا؟ نگاہوں سے جو اثرات آپ تک آئے ان سے آپ نے جانا کہ اس نے مجھے منفی دیکھا. آپ نے کسی کو محبت کی آنکھ سے دیکھا تو آپ کو اس دیکھنے پہ اتنا پیار آیا کہ آپ اس کی حمایت پر، اس پر خوش ہو گئے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ صرف آنکھوں سے وہ برقی انرجی کا ایک انوائرمنٹ تھا جو آپ کے برین نے وصول کیا. جب آپ کے برین تک وہ آیا تو آپ کو ایک دم سے ایک احساس نے یہ بتا دیا کہ یہ منفی تھا یا مثبت تھا. تو اس زمانے میں عرب اور ترکی، یہ سوریا، لبنان، یہ جو علاقے تھے، ان لوگوں نے ایک گول آنکھ لی. اس گول آنکھ کو بالکل آنکھ کی شکل جیسے ہمارا سفید پیچھے آنکھ سفید ہوتی ہے، آگے کالا اس میں نقطہ ہے، اور ایگزیکٹلی اس کو عین بہو اس کے مطابق وہ بنایا گیا. جب وہ بنائی گئی تو جب آنکھ سے وہ لگا دی جاتی تھی ہر طرف کہ جب بھی کوئی چیز کسی کو رشک ہے، اچھا ہے یا برا ہے، تو جب وہ اس کو دیکھتے تھے تو وہ آنکھ چونکہ خود آگے سے ریزز نہیں نکالتی ہے، وہ ایک شکل کی وجہ ہے، تو آنکھ سیدھی جب اس آنکھ پہ جاتی تھی تو وہیں پہ وہ ختم ہو جاتی تھی. یعنی اس کو ریسیو کرنے کے لیے میری، آپ کی، دوسرے کی آنکھ وہ آگے سے شعائیں
نہیں چھوڑ رہی تھی جس سے کہ وہ ریسیونگ ہوتا. تو یہ تب سے انہوں نے نظر سے بچاؤ کے لیے یہ ایک آنکھ بنا کے ہر جگہ لگا. اس سے نظر رک جاتی ہے, نظر تباہ ہو جاتی ہے, نظر خاک ہو جاتی ہے. آپ کو اس کے نقصانات سے بچ جانے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ نظر وہ چیز ہے, میرے امام فرماتے ہیں, معصومین فرماتے ہیں کہ نظر وہ چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی. کیوں پہنچا دیتی ہے؟ یہ انوائرمنٹ برقی قوت ہے حسد کی, جو جلاتا ہے, جو آپ کو ختم کرتا ہے, خسارہ دیتا ہے. اب یہ جب انرجی آپ کے پاس آتی ہے تو بعض اوقات اگر آپ کے اندر بھی اس لمحے منفی انرجی کا کوئی سلسلہ ہے, یا آپ اس ایسی منزل پہ ہیں جہاں پہ آپ کو پروٹیکشن کے لیے درکار انرجی میں کمی ہے, تو وہ آپ پہ شدت سے اثرات آپ پر ساتیا کر دیتی ہے اور آپ کو اس کا اثر ملتا ہے. اس لیے لوگ جگہ جگہ یہ گول آنکھ جو سفیدی اور سیاہ نقطے کے ساتھ بالکل آنکھ کی شکل ہے, اس کو ہر جگہ لگا دیتے ہیں تاکہ انسان دوسرے کی نظریں بد کی, یعنی اس زہریلی انوائرمنٹ کھلی برقی کی قوت سے بچتا رہے. کیونکہ نور کی قوت پروردگار عالم نے منفی اور مثبت پوری کائنات کو دیا. یہاں بہت بڑا ایک ایشو ہے پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ کہ منفی کیوں ہے, مثبت کیوں ہے, لیکن اس کے لیے آج بہت وسیع سلسلہ ہے جو جس پہ ذکر کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بہت آگے چل کے آپ جب فہم و ادراک کی منزل پہ آگے بڑھتے تب آپ کو سمجھ آتا ہے. 2 لفظوں میں ابھی سمجھ نہیں آ سکتا, لیکن خدا نے اس کو ظاہر کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ قہار بھی میں ہوں, جبار بھی میں ہوں. سوچنے والے جب گہرائی میں جائیں, عقل سیکھیں, تو ان کو پتا چلے جائے گا کہ کوئی بھی چیز میرے خالق و مالک کی دسترس سے باہر نہیں ہے. اختیار میرے رب ذوالجلال کا ہے, مثبت اور منفی آپ کو دکھا اور سمجھا رہا ہے. تو یہ جو ریسیونگ آپ کی انرجی ہے اور چلتا ہے, اس کو اس سلسلے سے وہ نظر کا اثر ہوتا ہے, جس سے بچنے کے لیے یہ آنکھ ہر جگہ لگا دی جاتی ہے تاکہ ہم اس ریز سے, ان برقی شعاؤں کے اثرات سے بچ سکے اور ہماری ذات پہ اس کا نقصان نہ آ سکے. اور دوسرا جو وائرل ہو رہی ہے ویڈیو, اس میں نہ جانے کس نے, کچھ عالمہ ہے ان کے نام لے کر یہ کہہ دیا کہ انہوں نے بھی فرمایا, چاہے ان بیچاروں کو پتا بھی نہ ہو, کہ یہ جو دجال کی آنکھ ہے, خدا کے بندوں اپنے علم و تدبر کو وسعت دو. کبھی بھی میں درخواست کرتی ہوں اپنے تمام سننے والوں سے, کبھی بھی کسی بات کو بغیر تحقیق کے وائرل مت کیا کیجیے. انہوں نے فرما دیا کہ دیکھیں یہ دجال کی آنکھ ہے جو ہم نے ہر جگہ لگا رکھی. دجال تو ہمیں رسالت امام نے برابر کروائی, انہوں نے بتایا, اور اس کی آنکھ لمبی ہے, اور وہ ایک آنکھ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تفصیلاً اس پہ بات کی جائے گی, میں ضرور آپ کے حضور میں پیش کروں گی. دجال کی آنکھ ڈفرنٹ چیز ہے, وہ ایک علیحدہ فگر ہے. یہ ایک گول پوری آنکھ کی شکل کی زمانہ رسالت امام اور ان سے قبل بھی جب یہ لوگ حسد کی, نظر کی تکلیفوں میں الجھتے تھے, تو انہوں نے اس کے لیے یہ ایک پناہ بنائی تھی. کسی بزرگ, کسی نبی کے حساب سے ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی ترکی, تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت بھی یہ شدت اختیار اس لیے کر گئی تھی جبکہ ہمارے دور تھے جنگوں کے عثمانیہ, یہ صلیبی جنگیں ہوا کرتی تھی, تو یہ نیلی آنکھوں والے آیا کرتے تھے اور آ کے ہر جگہ پر وہ تباہی مچاتے تھے. جب مسلمانوں کے تزک و احتشام کو دیکھتے تھے تو وہی نیلی آنکھیں نیلی آنکھ اس کو بنا کے رکھ دیا گیا تھا تاکہ یہ آنکھ انہی پر واپس اثر انداز اپنے پر جائے. یعنی کہ وہ نیلی ہے تو وہ اس کی شعائیں اسی طرح اپنے آپ کو ریسیو تو نہیں کر سکتی وہ آنکھ, کیونکہ وہ پتھر ہے, تو واپس اپنے مرکز میں چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ بنائی گئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں علم سے بھی کھرچ دیں, پنجا سے بھی کھرچ دیں, کیونکہ اللہ اکبر, دجال کو آپ نے نہ جانا, نہ پہچانا, نہ سمجھا, اور یہ جو نظر کے لیے ایک آنکھ بنائی گئی ہے, اس کے بارے میں نہ آپ نے تحقیق کی, نہ علم, نہ جانتے. آنکھ کو دیکھا اور کیا یہ دجال کی آنکھ ہے. خدا کے واسطے ان جہالت کی باتوں سے, جاہلیت کے اس سلسلے سے نکلیے باہر.
اور حقیقتوں کو اپنائیے. دوسری بات جو اس میں ذکر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ایک پنجہ جو ہے وہ اس کا انگوٹھا بھی اس طرح مڑا ہوا اور اس کی چھنگلی چھوٹی انگلی بھی دوسری طرف کو مڑی, اور یہ کیسا پنجہ ہے. میرے عزیزوں جو نہیں جانتے ہو للہ تحقیق کریں. کسی کے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کے بارے میں جانتی نہیں ہے, علم نہیں ہے, لیکن ویڈیو وائرل کر کے پوری دنیا کو ایک شک و شبہ میں الجھا کے رکھ دیا. اور ہم لوگ خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ بس ہمیں کوئی موقع مل جائے حضرت خان تو ہم بے دریغ اس کو پھیلانا بھی شروع کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرتگال میں ایک شہر ہے, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں پہ 1919 میں 3 بچے جو باہر کھیل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ وہ جو پہاڑ ساتھ جہاں جس کی وادی میں وہ کھیل رہے تھے کہ وہاں ایک بی بی ہے ظاہر ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کے آنے تک مل جل کر دعا کرو, میں بھی دعا کر رہی ہوں. اور یہ تم 2 بچے جو ہو, مجھے اس وقت ان کے نام یاد نہیں, مجھے یاد تھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تمہیں میں بہت جلد اپنے پاس بلا لوں گی. اور تیسری بچی جو لوسی ہے اس کو بہت دیر تک زندہ رہنا ہوگا, وہ رہے گی, اور یہ پیغام میرا پہنچاؤ اور دعا مانگو. اس کو علیحدہ بات ہے کہ عیسائیت نے ہٹا دیا, چھپا لیا, گرجوں میں مقید کر دیا تاکہ وہ پبلک سے عام نہ ملے, کیونکہ وہ فاطمہ کا, انہوں نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ ہے. اچھا, وہ اس میں جو میں نے اس کی ساری ہسٹری پڑھی, اس میں یہ تھا کہ وہ 2 دفعہ اپیئر ہوئی, اور اس کے بعد وہ جو 2 بچے تھے, ایک بچی اور ایک بچہ, رنگ تھا غالباً لڑکا, اور وہ بچی, ان کو بخار ہوا تو لیزا بون ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا اور وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن لوسیا 100 سال سے اوپر ہو کر ابھی ماضی قریب میں اس کا انتقال ہوا ہے. میں پرتگال گئی تھی تو میں نے چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں, لیکن وہ وہاں شہر فاطمہ نہیں تھی, کہیں اور تھی, اس لیے میں وہاں نہ جا سکی. اور کیونکہ میری نیکسٹ ڈے واپسی کی فلائٹ تھی تو میں نے عہد کیا تھا میں جاؤں گی, لیکن کارہائے دنیا میں ابھی وقت نہ ملا تو معلوم پڑا کہ وہ لوسیا کا انتقال ہو گیا. تو اب جو وہ بچوں نے جو نشاندہی کی وہ ایک پنجہ تھا, 10 تھا, جس طرح ہاتھ اٹھایا گیا تھا, اور وہ بچوں نے جس طرح اس کو بیان کیا, وہ دست فاطمہ پرتگال والوں نے اس کی شبیہ بنائی. انہوں نے پورے شہر کا نام شہر فاطمہ رکھا ہوا ہے. وہاں پہ فاطمہ کا پنجہ, دست فاطمہ, وہ ایک دوسرے کو عقیدت میں, محبت میں, خیر کے لیے, کمال کے لیے, مشکلوں کی آسانی کے لیے تحفے میں دیتے, گلے میں ڈالتی ہیں لڑکیاں, اور ان سے پوچھو یہ کیا ہے تو وہ کہتی ہیں ہینڈ آف فاطمہ, میری بیوی کا پرچار ہو رہا ہے. اور آپ جہالت کے کس مرحلے سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس ہاتھ کو بغیر علم کے رد کر رہے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو, اب اس کو بھی توڑ ڈالو. یہ ظلم کہاں سے اٹھ رہا ہے, یہ کون ایسی باتیں کر رہا ہے. اس شہر میں تختیاں ملتی ہیں, خیر و برکت کے لیے فاطمہ کے نام کی تختی گھروں میں لگائی جاتی. میں نے ایک کیسٹ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا معجزہ بلکہ شب جمعہ کی دعائیں ریکارڈ کی تھی, اور اس میں نعتیں تھیں, قصیدہ تھا, اور امام علی کا معجزہ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا معجزہ. اور وہ لوگوں کو, میں نے ترنم میں چونکہ اس کو ریکارڈ کیا تھا, لوگوں کو ایک عجیب سکون دیتا تھا. میری اپنی شاپ سے, میرا اپنا جب بزنس تھا تو لوگ اس کو جرمن لے جاتے تھے کہ میڈیٹیشن سانگ ہے, ہم رات کو جب سونے لگتے ہیں تو جب ہم یہ کلام اور رب سنتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے. ظاہر ہے ذکر جس کا ہے سکون تو وہیں سے ملتا ہے. تو انہوں نے اپنے سکون کے لیے, تو ایک پرتگیزش عورت آئی, اس نے جب دیکھا لکھا ہوا معجزہ فاطمہ زہرا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ آپ جناب فاطمہ کو کہا, تم فاطمہ کو کہاں سے جانتی ہو؟ تو میں نے اسے مسکرا کر کہا تم فاطمہ کو کہاں سے جانتی ہے, میرے تو نبی کی بیٹی ہے, میری تو آقازادی ہے. اس نے کہا نہیں, ہمارے پرتگال میں پورا شہر فاطمہ ہے, فاطمہ اپیئر ہوئی تھی,
فاطمہ آئی تھی، آج ہم ان کے نام کی برکت سے اپنی مشکلیں آسان کرواتے ہیں، ان کا پجا گھر گھر میں لگاتے ہیں، دست فاطمہ ہر گھر میں لگا ہوتا ہے، ہم گردنوں میں اپنے زنجیر لاکٹ کی جگہ دست فاطمہ کو پہننا مقدر کی بلندی سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں۔ یہ 23 مئی کو ہمیشہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت بڑا اس مقام پہ ایک چرچ بنا دیا، اس چرچ ہے اور اس کا بہت بڑا صحن بنایا گیا ہے، جس کے درمیان میں وہ تصویر بنا دی گئی ہے بت جو جس طرح جناب مریم کا بناتے ہیں۔ جہاں وہاں کے وہ منتظمین تھے، میں نے ان کے پاس جا کر سوال کیا کہ یہ کس کا فگر ہے؟ کہنے لگی فاطمہ کا۔ میں نے کہا فاطمہ کون ہے؟ کہتی ہے مریم۔ میں نے کہا مریم کیسے؟ انہوں نے کہا میرا نام فاطمہ ہے۔ تمہیں پتا فاطمہ کون ہے؟ کہتی ہے نہیں، ظاہر ہے مشنری نے وہاں تک تو نہیں پہنچایا ہوا تھا۔ میں نے کہا محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ وہ اتنی حیران ہوئی، مجھے انہوں نے کہا، میں آفس میں چلی گئی ان کے، انہوں نے مجھ سے سارا واقعہ سنا، بی بی پاک کا ایک پورا تعارف مجھ سے لیا، اور وہ کہنے لگی تم جاؤ، تم لوسیا سے ملو، تمہیں بہت کچھ ایکسچینج کرنے کو ملے گا۔ تو میں چونکہ پتا چلا دوسرے شہر، انہوں نے ہی بتایا، تو میں دوسرے دن آ گئی کہ میں دوبارہ آؤں گی اسی شہر میں جانے کے لیے، لیکن وقت نے فرصت نہ دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دست فاطمہ خدا کا واسطہ ہے، میں اپنے عوام الناس سے استدعا کرتی ہوں کہ اپنی ان پاکیزہ اور متبرک نشانیوں کو خود مت فنا کیجئے، ایسے ویڈیو مت وائرل کیجئے، پہلے تحقیق کیجئے۔ یہ دست فاطمہ پرتگال سے چلا اور عرب میں اور ہر جگہ پھیلا ہوا، اور لوگ اس کو پہنتے، کوئی کہتے وہ الٹا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے سیدھا، جیسا بھی ہے، کوئی تقدس سے اس کو لٹکا کے سینے تک لگاتے ہیں انگلیوں سے، کوئی یوں پہن لیتے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دست فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات میں اس کے تصور، اس کی انرجی، اس کے نور کی برکت سے کائنات چل رہی ہے، سنبھل رہی ہے، استحکام میں۔ ان ملکوں میں آپ کو سکون کیوں ملتا ہے، یہاں آرام کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اصل حقیقتوں کو خود ہی اپنی سوچ و فکر سے رد نہیں کیا۔ کسی عالم اور عالمہ کا نام مت لیجئے، ایسی باتیں مت پھیلائیے، یہ خرافات ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی بڑے سے بڑے جید عالم کا بھی نام آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ نہیں معلوم کہ وہ جو ہے ان کو خبر بھی ہو اس بارے میں یا نہیں، اور ہم ان کے نام لے کر ایک ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں، اس میں ہم اپنی شہزادی کونین کے اس ہاتھ کو رد کر رہے ہیں، اور دوسرا جو علم پہ یا کہیں گھروں میں یا کہیں آپ کی پناہ کے لیے وہ آنکھ کا اشارہ یا سمبل لگا ہوا ہے، تو وہ نور جو آنکھوں سے حسد والیوں سے نکلتا ہے اس کو روکتا ہے، وہاں پہ جا کر وہ فنا ہو جاتا ہے، اس آنکھ میں جاتا ہے، کیونکہ آنکھ کے وجود میں انرجی ہے، اور جب اس کو وہاں سے نہیں ملتی ہے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے۔ آپ کی پروٹیکشن کے لیے یہ فگر بنایا گیا، اور یہ آج تک چل رہا ہے، کسی نے اس کی خرافات نہیں کی۔ آج کے دور میں ابھی چند ہفتے پہلے سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے بارے میں ہم نے ایک نئی توجہ نکال، کہا دجال کا آنکھ کا وہ منظر اور تصور، اور کہا اس آنکھ کی، ان دونوں کی فارم دیکھ لیجیے، یہ گول آنکھ ہے آنکھ کی طرح، اور وہ آپ کو بیزوی ملتی ہے آنکھ، اور اس کا اور اس کا دونوں کا بہت ڈفرنٹ ہے، اور بہت سلسلہ مختلف ہے، اور یہ قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ہمیں رسالت نے دجال کے بارے میں تفصیل بتائی اور کسی نے نہیں بتائی، اسی لیے ہمارا قرآن، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے معتبر اور سب سے فضیلت والے کیوں ہیں، افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے لیے ہمیں منفی اور مثبت کی حقیقت سے آگاہی دی ہے۔ اپنے سلسلے کو، اپنے کائنات کی اس ترتیب کے ان وارثوں کے اقوال کو، ان کی نشانیوں کو رد مت کیجئے۔ سب سے بڑی بات ظلم جو ہے وہ آپ جناب فاطمہ کے اس دست مبارک کو رد کرنے اٹھے ہیں، یہ گناہ عظیم ہے، یہ خسارہ ہے۔ گناہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان، یہ خسارہ ہے، صرف ہماری ازواج کا نہیں، ہماری ارواح کا نہیں، بلکہ پورے اس عالمین کے سلسلے کے استحکام کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے نہ ہم جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے پہلے روز سے فرمایا کہ میں نے
اے حبیب تجھے خلق نہ کرتا تو کچھ بھی خلق نہ کرتا. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی فقرہ محبت نہیں ہے، یہ ایک مقصد عظیم ہے، یہ ایک تشریح عظیم ہے. اس کے پیچھے کائنات کا یونیورسل کا سارا نظام پوشیدہ ہے. یعنی کہ میں نے جب اس نور کو اپنے سے علیحدہ کیا، اللہ نور السماوات والارض، تو اس نور کی لطافت پہ مجھے خود کو دیکھ کے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اس حصے کو، اس سے اتنی مجھے محبت ہوئی کہ میں نے کہا اب میں پوری یونیورسل میں ان انوار سے ایک ایسا سلسلہ خلق پر کروں گا کہ جو کائنات عقل و فہم میں بھی نہ آ سکے گی. میں اپنی انرجیوں کو، میں اپنی قوتوں کو عام کروں گا، دکھاؤں گا لوگوں کو. تو اب جس نے یہ ظاہر ایک ایک چیز کو دیکھا اور جانا پہلے روز اول سے، یا خدا ہے یا وہ ہے، تو جب اس نے جانا پہچانا، اس وقت وہ علوم جو ان کو حاصل ہوئے وہ کائنات میں کسی کو نہیں ہوئے. اور ان کو جب مجموعہ بیان کیا گیا تو ان کا جو حصار بنایا گیا اس کو باب مدینۃ العلم کہا گیا. وہ علی مرتضیٰ کی ذات تھی. میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں آپ کے حضور میں کہ یہ ساری تشریح محمد و علی فاطمہ حسن حسین کی ہے کیا. لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. ان کی دشمنیوں میں کبھی کسی کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی کسی کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ خسارہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے، پوری خطۂ زمین کے لیے. بعض مجھ سے جب میرے غیر مسلم سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے. میں نے کہا لیکن آپ نے دشمنی میں وہ ڈنڈا بھی تو نہیں اٹھا رکھا، تلوار بھی تو نہیں اٹھا رکھا، آپ کو بتایا جا رہا ہے اور آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بے شک آپ جس بھی صاحب عقل و نظر کو ہمارا نان مسلم بھی ہوگا تو یہ حقیقتیں بتائیں گے تو وہ اس کو تسلیم کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات خالی یوں ہی نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس میں انوار کے ایسے ستون رکھے گئے ہیں جو تم کو دکھتے نہیں. امدن ترونتہا ثم استوى علی العرش. میں نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو بنایا اور میں خود عرش پر قابض ہو گیا. تو یہ اس کی باتیں سن کے واہ واہ کرنے کے آگے نہیں چلنا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کی تحقیق میں اترنا ہے، اس مقام پر جانا ہے جہاں سے ہم کو قوت بشریت کی طاقت دی گئی ہے، عقل و فکر کی. ہم انوار کو سمجھنے کے لیے کائنات میں آئے ہیں، ہم تحقیق کے لیے اتارے گئے ہیں. للہ وقت کم ہے، اٹھیے، چھوڑ دیجئے اپنی روایتی سلسلے کو، چھوڑ دیجئے اپنی رسمی باتوں کو. ہمارے ہاں کوئی موقع ہو، لیٹ آ رہے ہیں، آرام سے آ رہے ہیں، ہمیں ایک رسم دنیا کا پتہ ہے، ہمیں عہد کی پاسداری کا علم ہے کہ ہمیں اپنے عہد کو کیسے پورا کرنا ہے. میرے خدا نے مجھ پر واجب کیا ہے. اب جو یہ منزل، اب جو یہ سلسلہ اس مقام پر پہنچا ہے، تو میں آپ کو اس سلسلے میں یہ عرض کرنے جا رہی ہوں کہ وہ جو کائنات کے ستون بنائے گئے جن سے پھر پورا یونیورسل کا سسٹم ان انوار کے بغیر، وہ ستون جو تمہیں نظر آئے ان انوار کی انوائرمنٹ سے پورے یونیورس کو خلق کیا گیا، سٹیئر کیا گیا، چلایا گیا. گردشیں اس نور سے لطافت میں اپنے مرکز پر، اپنے محور پر چلتی. فرماتا ہے سورہ یاسین میں کہ ہر چیز اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے اور کوئی کسی میں رکاوٹ نہیں ڈالتا. یہ حضرت انسان ہے جو رکاوٹیں ڈالتے ہوئے ہر چیز کی طرف، اس کو خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو للہ اپنی حقیقت کو سمجھیے، آپ ایک نور ہے، یہ کائنات نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہ نور ہے، وہ بتا رہا ہے. اور آپ جو سنا اس پہ بغیر تحقیق کے للہ آگے مت بڑھیے اور اپنے خدا سے عزت و عظمت محمد کے صدقے میں ادراک مانگیے، فہم مانگیے. خدا نور ہے جو آپ کی ذات میں ہے، جو دوسرے کے اندر بھی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اندر ہے، وہ ہر زیرو کے اندر ہے. اپنے خدا کو اس کی کسی عزت و عظمت سے پہچاننا ہے، کیونکہ ہر زیرو ایک صفت الہی کا عملی اظہار، ہر زیرو صفت الہی کا عملی عمل کرتا ہوا اظہار ہے. ظاہر کرنا اس کو وقوع پذیر کرنا. ہر زیرو جو ہے ایک صفت الہی کا عملی اظہار ہوتا ہے، اور اسے جسے کہ اس نے وقت مقررہ سے
وقت مقررہ تک زمین پر منتخب کیا ہے. آپ ایک خاص وقت مقررہ پہ آتے ہیں اور اسی پہ چلے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ عالم وجود میں یہ آپ کا جو وجود ہے، جو عالم وجود ہے وہ زندگی نہیں ہے، میں نے عرض کیا ہے وہ ایک ڈیوائس ہے جس میں زندگی رکھی گئی ہے. جب نکل جائے گی تو ڈیوائس کی ضرورت نہیں رہے گی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک مقررہ وقت سے ایک مقررہ وقت تک اس عالم وجود میں اپنے اندر کے امر ربی کو، نور کو، جو امر ربی ہے، اس امر ربی کو عمل کی کسوٹی سے، اپنے عمل کی کسوٹی سے اختیار کی منزل تک لانا ہوتا ہے. اس کو صاحب اختیار ہونا ہوتا ہے. بات تھوڑی شاید مشکل ہو، لیکن غور کیجئے، حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اندر روح پروردگار ہے، ہمارے اندر نور ہے. اس صفت الہی کو جو اس نے میری اور آپ کی اور ہر ایک کی ذات میں رکھا ہے، اس کو آپ نے عمل کی کسوٹی سے، اپنے اعمال حسنہ سے، حسنہ کرے یا قبیحہ کرے، اسی کے سلسلے میں آپ چلتے رہیں گے. اسی کے سلسلے سے آپ نے خود کو منزل کمال پر پہنچانا ہے، جہاں پہ پتا چلے کہ ہاں میں ہی صفت الہی کا پتا ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہونا ہے. میں آیا ہوں تو مجھے واپس بھی جانا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس دور میں اس مقام کو، عمل کو کہاں تک پہنچایا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اس کامل روزگار حیات کو اور عمل اور اپنے مثبت عمل سے، جو آپ کا روزگار حیات ہے، جو زندگی کا سلسلہ ہے، اس کو اپنے مثبت یعنی پازیٹو عمل سے نظام کو آپ نے طاقت دینی ہے اور اس کو رواں رکھنا ہے. آپ کی مثبت انرجی، اعمال کی انرجی سے نظام کائنات چلتا ہے، جیسا میں آپ ہمیشہ آپ کے حضور میں عرض کیا کرتی. اب کسی دوسرے کے اعمال وہ میری زندگی کے راستے کا اندھیرا یا اجالا نہیں بن سکتے. کوئی کیسا بھی عمل کرے وہ میری زندگی کا اندھیرا اجالا نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ میری زندگی نہیں ہے، وہ ان کی زندگی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں وہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے کیوں کیا، معذرت خواہ، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اس کے خدا کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ آپ کے خدا کے ساتھ ہے. اب کسی دوسرے کے اعمال کا یہ میری زندگی کے راستے کا اندھیرا یا اجالا تو نہیں بننا ہے نا. تو البتہ میرا خود سے ہٹ کر، جب میں اپنے آپ سے ہٹ جاؤں گا تو میرا خود سے ہٹ کر ان کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنا، ان کو دیکھتے رہنا، ان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا، ان کا انالائز کرنا اپنے کو چھوڑ کر، یہی میرے راستے کی تعمیر اور میں جو اپنے منزل پہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، کامیابی کی منزل پر پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے راستے کی تکمیل میں اور تعمیر میں، جو میں اپنا راستہ بناتا ہوں انجام تک پہنچنے کے لیے، اس کو تعمیر کرتا ہوں اور اس کو مکمل بھی تو کرنا ہے نا. اور اس کی تعمیر اور تکمیل کو میں ایک خلا کا، ایک رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے جب میں دوسروں پہ نظر کرتا ہوں، جب میں دوسروں کے اعمال کو چھیڑنا شروع کرتا ہوں اور اپنا سلسلہ بھول جاتا ہوں. اور یہ بن کے مجھے کرتا کیا ہے کہ مجھے میرے راستے کی پامال، میرے راستے کو پامال کر دیتا ہے. اب میری روح کے گرد یہ جو اورا ہے، جو انوار کا اعمال صالحہ سے روشن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے یہ مجھے تکیف دیتا ہے اندھیروں میں. میرا اورا اندھیرے میں جا کر وہاں سرا سیما پریشان، بے عمل اور محرومی کردار کا بسمل تڑپتا ہوا، جس کو کاٹ دیا جائے بسمل ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، تو وہ کاٹ کے پھینک دیا جائے تو وہ بسمل بنتا تڑپتا، جس سے ہم ماحول، پریشانیاں، الجھنے، فکرے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس میں اس خسارے میں ڈال کے ہم کو جہنم کے جہان میں دھکیل دیتا ہے. سیدھی سی سمپل سی بات ہے، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد یہ میرے اپنے اقوال ہیں جن کی میں نے پوری کتاب مکمل کی ہے. آپ پڑھ کے غور کریں، سوچیں تو آپ کو اس سے بہت کچھ ملے گا بھی، کیونکہ یہی دراصل زندگی ہے. اپنے خسارے کو آپ نے نفع میں بدلنا ہے، دوسروں کے خسارے پر بیٹھ کر اپنا خسارہ نہیں کرنا ہے. دوسرے کے اعمال کے خسارے سے
جب آپ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ساری انرجی آپ کی وہی منفی نور سماوات والارض ہوتا ہے. تو وہی آپ کا سلسلہ حیات بن جاتا ہے انشاءاللہ. تو نجات صرف اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے اخلاق اور مثبت میں ہے. صرف اس کی فکر کیجیے. آپ کی مثبت زندگی، آپ کا سلسلہ ہے، اس کی فکر آپ کو کرنی. مدد خدا، جب آپ اس منزل پہ آ جائیں گے تو مدد خدا خود بخود آپ کے ہمراہ ہو جائے. خدا آپ کی مدد کرتا ہے اور وہ فرماتا ہے بندے ایک قدم آ، میں 10 قدم آتا ہوں. اور یہ 10 قدم ہمارے نہیں ہیں، یہ 10 قدم پروردگار عالم کے ہیں، کہ جس کے ایک ایک قدم میں ہمارے ہزاروں لاکھوں قدم ہوتے ہیں. وہاں کہا جاتا ہے ہمارا جو 1 سال ہے، وہاں کی کوئی مختلف روایتیں 14,000 سال تک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنے سال جب وہاں گردش افلاک گھوم چکتی نوری، تو اس کے بعد جو ان کا 1 سال بنتا ہے جس میں ہمارے 14,000 سال شامل ہوتے ہیں. ہمارا 1 سال گزرنے کے بعد جب 14,000 سال مکمل ہو جاتے ہیں، تب جا کر اللہ کا 1 سال یعنی عالم انوار عروج، تو معراج جو ہے، بلندی جو ہے، وہاں کا سلسلہ انوار کا مختلف طریقے سے چلتا ہے. ہمارے ہاں مختلف طریقے سے چلتا ہے. ہم نے اپنے اعمال سے، اسی لیے ہم کو اعمال صالحہ کی ہدایت کی جاتی ہے. آج دیکھیے وقت جو ہے اتنی تیزی سے چل رہا ہے، یعنی گردش نظام کائنات میں اتنا ہم نے خسارہ ڈال دیا ہے کہ زمین کی اور جتنے ہمارے مدار میں گھوم رہے ہیں سیارے اور سلسلے جو کہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، ان میں اتنی تسلسل ختم ہو گیا، جمود ختم ہو گیا. جس سلسلے سے وہ چلتے تھے ہم نے ان میں اتنا ارتعاش بھر دیا ہے کہ وہ اپنی رفتار سے تیز چلنے لگ گئے ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں اللہ کل کی بات تھی، یہ دیکھو کتنی جلدی زمانہ جا رہا ہے. رسول ثقلین نے فرمایا تھا کہ آخر وقت میں وقت اس طرح جائے گا کہ جو سال ہے مہینوں کی طرح لگیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح لگیں گے، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، اور گھنٹے منٹوں اور منٹ سیکنڈوں کی طرح چلے جائیں گے. اور ایز اٹ از یہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ علوم انوار عالمین کو جانتے ہیں، وہ قوت نور پروردگار سے آگاہی رکھتے ہیں، اور یہی ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. تو للہ آئیے اپنے خدا بزرگ و برتر کی باتوں کو سمجھے، اپنے کلچر کی روٹین کو چھوڑ دیں جس نے ہم سب کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے. خدا نے آپ کو اس دور میں پیدا کیا ہے، اس دور میں زندہ رہنا سیکھیے، تحقیق کیجیے. شرافت عزت نفس، پاکیزگی اور طہارت، ظاہری اور باطنی، آپ کا وہ انجام کمال ہے جہاں سے آپ اپنے خدا کے قرب کو حاصل کرتے ہوئے اس مقام ابدیت پر پہنچتے ہیں جہاں آپ وہ مہرہ ہوتے ہیں کہ جو پورے کائنات کے تسلسل کی توجیہ بن جاتا ہے، وجہ بن جاتا ہے. آپ کے دم سے جو مثبت یا منفی انرجی پیدا ہوتی ہے آپ کے وجود میں، جو ہے آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ دے رہے ہیں، یہ انوائرمنٹ ہے، یہ ریاضی کا سلسلہ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو پروردگار عالم آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے، عزت عظمت محمد آل محمد کے صدقے میں فکر و ادراک کی روشنی سے مالا مال کرے. امید ہے کہ آپ کے حضور میں کچھ ایسی چیزیں پیش کرنے کی اہل ہو سکی ہوں جس سے ہم راہ پا سکیں، روشنی مل سکے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.